بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل صرف ہم بستری کرنے سے فرض ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے اور بھی کئی اسباب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن سے غسل فرض ہوتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد کی ہو یا عورت کی۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، نیند میں یا بیداری کی حالت میں۔ چنانچہ اگر بیداری کی حالت میں منی نکلے تو لذت کے ساتھ نکلنا شرط ہے، چنانچہ اگر بغیر لذت کے منی خارج ہوئی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے یا بوجھ اٹھانے سے بسا اوقات منی خارج ہو جاتی ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اس سے مطلق طور پر چاہے لذت محسوس ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نیند میں شعور نہیں ہوتا اور کبھی کبھار لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، لہذا سویا ہوا شخص بیداری کے بعد اگر منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر خواب تو دیکھا لیکن منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی منی کے اثرات نظر آئے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ منی اور مزی میں فرق ہوتا ہے۔ منی اور مزی دونوں کی تعریفات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ منی وہ گاڑھا اور سفید مادہ ہے جو شہوت اور لذت کے ساتھ اگلی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے اور اس کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ مزی شفاف، لیس دار، پتلا اور بے بو مادہ ہوتا ہے۔ مزی شہوت کے بغیر خارج ہوتی ہے۔ یہ اکثر ذہن میں کوئی غلط خیال آ جائے یا کسی عورت کو دیکھا جائے تو مزی خارج ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کو مزی خارج ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے احکام بھی جدا ہیں۔ مزی کا حکم یہ ہے کہ اس کے خروج سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز اور دیگر عبادات وغیرہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یا کپڑے پر جس جگہ لگے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور منی کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ منی جسم یا کپڑے کی جس جگہ پر لگے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ اعلی تناسل کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی نکلے یا نہ نکلے تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل امام مسلم وغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد چار شاخوں میں بیٹھ جائے اور مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم بستری میں دونوں پر، یعنی مرد و عورت دونوں پر اعلی تناسل داخل کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کا مستحب طریقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پہ ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیتے۔ مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں غسل کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے، پہلے بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھوئے، اس کے بعد 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے، پھر پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف سے پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو آپ دھو لے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل میں غرارہ اور ناک میں پانی اوپر تک لے جانا فرض ہے، لیکن یاد رہے کہ غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، البتہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ اگر اچھی طرح سے کلی کر لی تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ اگر غسل کرنے والی عورت کے سر کی جڑوں تک پانی بالوں کو کھولے بغیر پہنچ جائے تو اس کے لیے سر کے بالوں کو کھولے
کھولنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر بہت کس کے مینڈیاں باندھتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے سر پر صرف 3 چلو پانی بہا لینا کافی ہے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔